ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قسم کھا کر نیکی کے کام سے رک جانا یہ کیسا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں پہلے 224 نمبر آیت جو سورہ بقرہ کی ہے اس کا ترجمہ، پھر شان نزول کا واقعہ ملاحظہ کریں گے اور پھر اسی ضمن میں چند احادیث۔ ارشاد باری ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کا بہانہ نہ بنا لو۔ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی نہ کرو گے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں اصلاح کا کام نہ کرو گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے ابن کثیر نے اور روح المعانی نے اور انہی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالہ زاد مستح جس کا نام تھا تمام اخراجات برداشت کرتے، لیکن جس وقت واقعہ افک ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں مستح نے بھی کچھ نامناسب باتیں کی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور آپ نے قسم کھائی کہ میں اس کو اب خرچہ نہیں دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نام کو اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو نیکی سے روکنے کا بہانہ نہ بناؤ اور تقوی اختیار کرنے کا اور لوگوں کے درمیان صلح کا، یعنی قسم کو بنیاد نہ بناؤ، اور اگر قسم کھا لی جائے تو اس کا حل کیا ہے آگے چل کر کے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ایک دوسری روایت بھی اس آیت کے نزول کے حوالے سے ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کی بہن بشیر بن نعمان کے نکاح میں تھی، میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہوا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے گھر ان کی بہن روٹھ کر کے آ گئی۔ اس پر عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بھی بشیر بن نعمان سے صلح نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد بشیر بن نعمان نے صلح کرنی چاہی تو انہوں نے کہا میں تو قسم کھا چکا ہوں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کی قسمیں کھا کر کے بہانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، یعنی اس کو ڈھال نہ بناؤ، قسموں کو ڈھال نہ بناؤ۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر دوسرا کام تمہیں نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام تم کر لو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث بخاری میں بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پیچھے آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ وہ قسم کھا لے اور پھر کفارہ ادا نہ کرے، اور اگر اس پر وہ اڑا رہا تو گناہگار ہوگا۔ معنی یہ کہ اگر قسم کھا لی ہے اس کے
متبادل میں خیر دیکھی ہے تو پھر کفارہ ادا کرو، اس پہ ڈٹے نہ رہو۔ ایک اور حدیث مسروق جسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، انشاءاللہ اگر کوئی میں قسم کھا بیٹھوں اور اس کے توڑنے میں مجھے بھلائی نظر آئے تو میں اسے ضرور توڑ دوں گا اور قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ تو قسم کو نیک کام میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।